أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اس وقت میں دوران سال جو اللہ تعالیٰ کے فضل جماعت احمدیہ پر ہوئے ہیں ان کا مختصر خاکہ پیش کروں گا. اختصار سے جو بنایا گیا ہے اس کو بھی میں نے مزید مختصر کیا ہے. اس سال دنیا بھر میں پاکستان کے علاوہ جو نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں ان کی تعداد 398 ہے. ان نئی جماعتوں کے علاوہ 811 نئے مقامات پر پہلی بار احمدیت کا پودا لگا ہے. بینین میں اس سال 86 نئی جماعتیں قائم ہوئی ہیں. پھر دوسرے نمبر پر کانگو برازیل، تیسرے نمبر پر لائبیریا، اور اس طرح باقی ممالک ہیں اور ان کی ایک لمبی تفصیل ہے اللہ تعالیٰ کی فضل سے. اسی طرح دوران سال جو مساجد کی تعمیر ہوئی ہے یا جماعت کو جو مساجد عطا ہوئی ہیں ان کی مجموعی تعداد 172 ہے، جن میں سے 133 نئی مساجد تعمیر ہوئی ہیں اور 39 بنی بنائی جماعت کو ملی ہیں. جن ممالک میں مساجد تعمیر ہوئی ہیں ان میں بینین، نائجیریا، گھانا، تنزانیہ، گینی بساؤ، آئیوری کوسٹ، UK، کینیا، امریکہ، سیرالیون، کیمرون، کانگو کنشاسا، لائبیریا، سینیگال، یوگنڈا، گیمبیا، بورکینا فاسو، جرمنی، گینی کناکری، انڈیا، مڈغاسکر، مالی، آسٹریلیا، بیلجیم، بیلیز، سینٹرل افریقن ریپبلک، چاڈ، ایکویٹوریل گینی، ساؤ تومے، UK اور زیمبیا، UK تو پہلے بھی نام لے دیا، اور زیمبیا شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کے فضل سے دوران سال 41 ممالک میں 127 مشن ہاؤسز کا اضافہ ہوا ہے. اس میں پہلے نمبر پر کینیا ہے، پھر گھانا دوسرے نمبر پہ، اور تیسرے نمبر پر انڈونیشیا، بلکہ دوسرے نمبر پر گھانا اور انڈونیشیا برابر ہیں، اور تیسرے نمبر پر نائجر ہے. وقار عمل کے ذریعے سے جماعت احمدیہ کے افراد خدمت انجام دیتے ہیں. اس سال
135 ممالک سے موصولہ رپورٹ کے مطابق 64,644 وقار عمل کیے گئے، جس میں 2,74,873 گھنٹے وقت صرف ہوا، اور اس لحاظ سے جماعت کو بچت بھی ہوتی ہے، مالی بچت والنٹیئر سے کام کرنے کی وجہ سے، اور یہ بچت جو ہوئی ہے وہ $3 ملین ہیں۔ اسی طرح وکالت اشاعت کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق 113 ممالک سے جو رپورٹیں آئی ہیں، اس سال یہاں 353 مختلف کتب، پمفلٹ، فولڈر وغیرہ 37 زبانوں میں 16,89,670 کی تعداد میں طبع ہوئے ہیں۔ اس کی تفصیل بھی ہے، وہ میں چھوڑتا ہوں۔ قرآن کریم کی تفاسیر میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی تفسیر جو پہلے اردو میں 8 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اس کا مکمل عربی ترجمہ پہلی مرتبہ شائع کیا گیا ہے، اور اسی طرح جو انگریزی تفسیر جو ہے 5 جلدوں میں 5 والیوم کمنٹری، وہ بھی شائع ہوئی ہے۔ اس کی پہلی جلد کا عربی ترجمہ اس سال ری پرنٹ ہوا ہے، اس جو دوسری جلد کے عربی ترجمہ کی طبع اول ہوئی ہے۔ احادیث مجموعہ جو ہے اس میں حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی تحریر فرمودہ شرح صحیح البخاری کی جلد اول کا انگریزی ترجمہ دوبارہ چھپا ہے، پہلے پچھلے سال ختم ہو گیا تھا۔ اسی طرح جلد دوم کا انگریزی ترجمہ پہلی دفعہ شائع ہوا ہے۔ یہ بھی علم کا بہت بڑا خزانہ ہے، اور اب آپ کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور خریدنی چاہیے کتب، اور یہاں اسٹور میں، بک شاپ میں دستیاب ہیں۔ بہت ساری کتابیں یہاں میرے لگی ہوئی ہیں، یہ سب کتب دستیاب ہیں، لوگوں کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کے مختلف زبانوں میں جو تراجم ہوئے ہیں، اس میں 45 کتب کے 18 زبانوں میں ترجمے ہوئے ہیں، جن میں بنگلہ، ہندی، انگریزی، انڈونیشین اور اڑیا زبان ہے، ملیالم، تیلگو، جرمن، اٹالین، اسپینش، تامل، اس کے علاوہ سواہیلی، فرینچ، کرونڈی، ڈینش، آسامی اور کروشین زبان ہے۔ مسلم معود کی 11 کتب 6 زبانوں میں شائع ہوئی ہیں، جن میں 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ کا فرینچ ترجمہ ہے، عرفان الہی، انقلاب حقیقی کہ انگریزی اور احمدیت یعنی حقیقی اسلام کا بنگلہ ترجمہ شائع ہوا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد 8 اردو میں شائع ہوئی ہے۔ حضرت خلیفہ مسیح ثالث کی کتاب تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد کا عربی ترجمہ پہلی بار شائع ہوا ہے۔ حضرت خلیفہ رابع رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتب کرسچینٹی جرنی فرام فیکٹس ٹو فکشن کا بلغارین اور ایلیمنٹری اسٹڈی آف اسلام کا ڈینش زبان میں ترجمہ پہلی بار شائع ہوا ہے۔ اسی طرح مختلف وقتوں میں جب میں سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں، ان کو بھی کتابی شکل میں شائع کیا گیا ہے، اور انگریزی زبان میں بھی، اور اسی طرح بعض دوسرے لیکچر جو ہیں ان کا ترجمہ کیا گیا ہے مختلف زبانوں میں، جس میں فرینچ بھی شامل ہے، عربی ہے، بوزنین ہے، جرمن ہے، انڈونیشین ہے،
میامر ہے، ڈچ ہے، اسپینش ہے، سواحیلی ہے۔ نظارت نشر و اشاعت قادیان کی رپورٹ قرآن کریم کی بارے میں یہ ہے کہ انڈیا کی درج ذیل 14 مقامی زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ اڑیا، پنجابی، بنگلہ، تامل، تیلگو، ڈوگری، کاشر، کنڑ، گجراتی، مراٹھی، منی پوری، آسامی، ملیالم، ہندی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قادیان سے اس دفعہ ایک قرآن کریم کا عربی فونٹ توحید نستعلیق، پہلے فونٹ میں نے شائع کیا تھا، اب اس کا اردو فونٹ بھی ترجمے کے لیے توحید نستعلیق کے نام سے مکمل کیا گیا ہے۔ یہ پہلا نستعلیق فونٹ ہے جو جماعت احمدیہ کی طرف سے تیار کیا گیا ہے، اور تفسیر صغیر کا عربی متن فتح منظور فونٹ میں اردو ترجمہ توحید نستعلیق فونٹ میں تیار کر کے تیار ہو چکا ہے، نظر ثانی اس پر ہو رہی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کتب کے انڈیا کے علاقائی زبانوں میں جو ترجمے ہوئے ہیں ان کی تعداد 20 ہے۔ اس میں ہندی، ملیالم، اڑیا، بنگلہ زبان، تیلگو، تامل، آسامی زبان وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ قادیان سے بھی بہت ساری دوسری کتابیں اور لٹریچر بھی شائع ہوا ہے۔ وکالت تصنیف UK کی جو رپورٹ ہے اس کے مطابق الحمدللہ اس سال ایک نئی زبان لتھوینین میں قرآن کریم کا ترجمہ طبع ہوا ہے، اور اب جماعت احمدیہ کی طرف سے مطبوعہ تراجم قرآن کریم کی کل تعداد 89 ہو گئی ہے، 79۔ اس سال برمیز ترجمہ قرآن کا نیا ایڈیشن طبع ہوا ہے، نیز جاپنیز اور اٹیلین ترجمہ قرآن، تفسیر صغیر، اردو ترجمہ قرآن حضرت مسیح رابع رحمۃ اللہ، اردو، انگریزی ترجمہ قرآن حضرت مولوی شیر علی صاحب، اور شارٹ کمنٹری وغیرہ شائع ہوئی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی کتب نجم الہدیٰ، خطبہ الہامیہ، کرامات الصادقین اور ملفوظات جلد پنجم کے انگریزی تراجم اس سال طبع ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح روحانی خزائن جلد اول براہین احمدیہ 4 حصص کا انگریزی ترجمہ ایک جلد میں طبع ہوا ہے۔ حضرت مسلم موعود کی کتب انقلاب حقیقی، مطالبات تحریک جدید، عرفان الہی اور واقعات خلافت علوی کے انگریزی تراجم شائع ہوئے ہیں۔ دیگر شائع ہونے والی کتب کا بھی شائع ہوئی ہیں بہت ساری، جو مرکزی طور پر شائع ہوئی ہیں، اور یہاں ڈسپلے پر لگا دی گئی ہیں جیسا کہ میں نے کہا۔ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے قرآن کریم تو میں نے بتایا کہ 79 زبانوں میں شائع ہو چکا ہے، اس سال لتھوینین میں بھی شائع ہوا۔ جماعتوں کے ذریعے فری لٹریچر کی تقسیم
مختلف ممالک میں 2587 مختلف عناوین کی کتب فولڈرز 44,62,648 کی تعداد میں فری تقسیم کیے گئے۔ اس کے ذریعے سے دنیا بھر میں 55,24,575 افراد تک پیغام پہنچایا گیا۔ جماعتوں میں ریجنل اور مرکزی لائبریریز کا قیام بھی کیا جاتا ہے۔ دنیا کے 108 ممالک میں اب تک یہ لائبریریز قائم ہو چکی ہیں اور 732 سے زائد ریجنل اور مرکزی لائبریریوں کا قیام ہو چکا ہے۔ مختلف ممالک میں جماعتی رسالے بھی شائع کیے جاتے ہیں، مختلف ذیلی تنظیموں کی طرف سے بھی۔ 22 زبانوں میں 116 اخبارات اور رسائل شائع ہو رہے ہیں۔ بک سٹال اور بک فیئر 87 ممالک نے رپورٹ بھیجی ہے اس کی، جس میں 3,688 نمائشوں کے ذریعے 10,07,000 سے اوپر افراد تک اسلام احمدیت کا پیغام پہنچا۔ اس سال 7,014 بک سٹالز اور بک فیئرز کے ذریعے 13,62,000 سے اوپر افراد تک پیغام پہنچا۔ رقیم پریس فار نام کے ذریعے چھپنے والی صرف کتب کی تعداد 1,57,240 ہے۔ چھوٹے پمفلٹ، لیفلیٹس، ذیلی تنظیموں کے رسائل اور اسٹیشنری وغیرہ کے اس کے علاوہ ہیں۔ رقیم پریس یہاں کافی کام کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ افریقہ کے 7 ممالک میں قائم ہمارے پریس جو ہیں، ان سے 7,60,000 کتب نیز 82 لاکھ سے زائد رسائل، اخبارات اور تبلیغی اور تربیتی لٹریچر شائع ہوا ہے۔ اس سال یوگنڈا میں بھی نیا پریس قائم کیا گیا ہے۔ وکالت تعمیل و تفویض کی رپورٹ، تعمیل و تنفیذ بھارت انڈیا کی رپورٹ ہے کہ مکان حضرت خلیفۃ المسیح اول کے احاطہ میں ہستی باری تعالیٰ کے موضوع پر نمائش المجیب تیار کی گئی ہے، اور قادیان میں مرکزی ریسرچ سیل بورڈ کا قیام میں آیا ہے۔ یہاں بھی اسی 2 نمائشیں قادیان میں اب لگا دی ہیں انہوں نے۔ عربی ڈیسک کی رپورٹ یہ ہے کہ ان کے تحت اب تک شائع ہونے والی کتب کی تعداد 200 ہو چکی ہے۔ ان میں روحانی خزائن کی جملہ اردو کتب، ملفوظات کا مکمل سیٹ، حضرت مسلم موعود کی تفسیر کبیر کی 10 جلدوں کا سیٹ اور دیگر 34 کتب کے تراجم شامل ہیں۔ دوران سال مجموعہ اشتہارات کی 3 جلدیں اور دعوت الامیر کا عربی ترجمہ اور بعض دیگر کتب کے عربی تراجم بھی شائع ہوئے ہیں۔ تفسیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے عربی ترجمہ کا مکمل سیٹ 8 جلدوں میں پرنٹ ہو گیا ہے۔ بنگلہ ڈیسک کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی 6 کتب کے بنگلہ تراجم چھپ چکے ہیں، جن میں براہین احمدیہ حصہ پنجم، ستارہ کیسریہ، سچائی کا اظہار، شہادت القرآن، معیار المذاہب، قادیان کے عاریہ اور ہم شامل ہیں۔ یہ میرے خطبات بھی انہوں نے شائع کیے ہیں۔ فرینچ ڈیسک کے مطابق کتاب لیکچر لاہور کا فرینچ ترجمہ شائع ہوا ہے۔ باقی تراجم یہ کر رہے ہیں۔ ٹرکش ڈیسک کے میں بھی کام ہو رہا ہے تراجم کا۔ اسپینش ڈیسک کے مطابق
دوران سال 6 کتب کے اسپینش تراجم مکمل ہوئے ہیں، جن میں حیات مسیح موعود، کشف الغطاء، 40 جواہر پارے وغیرہ اور دوسرا لٹریچر شامل ہے۔ چینی ڈیسک کے مطابق حضرت مسلم موعود کے 1924 کے مذہبی کانفرنس کے لیکچر کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ انٹرنیشنل ٹرانسلیشن اینڈ ریسرچ آفس کے مطابق انگریزی میں صحیح بخاری کی شرح، جو حضرت سید زین العابدین ولی اللہ شاہ صاحب کی جلد اول کا دوسرا ایڈیشن تھا، وہ شائع ہوا ہے جیسا کہ میں نے بتایا، اور اسی طرح جلد دوم بھی شائع ہوئی ہے جو اسٹور پہ دستیاب ہے۔ التفسیر المیسر، یہ 5 والیوم کومنٹری کا عربی ترجمہ ہے، اس کی جلد اول اور دوم شائع ہو چکی ہیں۔ فقہ المسیح کا ترجمہ، جو فقہ کے جو مسائل ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو بیان کیے ہیں، ان کا ترجمہ شائع ہو چکا ہے۔ مجموعہ اشتہارات جلد اول اور القول الصحیح کے انگریزی تراجم مکمل ہو کر ان کا بھی آخری مراحل میں ہے، چلا جلد شائع ہو جائیں گے۔ اس سال 120 ممالک میں مجموعی طور پر 78,66,000 سے زائد لیفلیٹس تقسیم ہوئے۔ اس کے ذریعے 3,92,00,000 سے زائد افراد تک پیغام پہنچایا گیا۔ تحریک وقف نو میں اس وقت لڑکوں کی تعداد 5,981 ہے، 50,981، اور لڑکیوں کی تعداد 36,686 ہے۔ اس سال 74 ممالک سے 3,116 والدین نے اپنے ہونے والے بچوں کو وقف نو میں پیش کیا ہے۔ ریسرچر ہے، مخزن ہے، ان کی رپورٹیں ہیں جو میں چھوڑتا ہوں۔ ریویو آف ریلیجنس، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے اس رسالے کا اجرا فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ رسالہ اب اپنے 124ویں سال میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ رسالہ پرنٹ ایڈیشن، آن لائن، سوشل میڈیا، ویڈیوز اور نمائشوں کے ذریعے انگریزی، جرمن، اسپینش اور فرانچ زبان میں کروڑوں لوگوں تک پیغام پہنچا رہا ہے۔ دوران سال ریویو ریلیجنس کا ڈیجیٹل ایڈیشن لانچ کیا گیا، نیز خصوصی شمارہ مکہ مرکز اسلام کا سفر شائع ہوا، جس کے مواد پر مبنی جلسہ سالانہ UK اور کینیڈا پر نمائشیں بھی لگائی گئی ہیں۔ الفضل انٹرنیشنل، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب کافی بڑی تعداد میں شائع ہو رہا ہے۔ MTA انٹرنیشنل کے 16 ڈپارٹمنٹ ہیں، کل 568 کارکنان دن رات خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اور یہ جلسہ کی کارروائی بھی دنیا کے مختلف ممالک میں پہنچ رہی ہے، اور وہاں سے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں بعض نظارے۔ یہ MTA کے کارکنوں کی ہی محنت ہے، جن میں طوعی طور پر کام کرنے والے 308 مرد اور 189 خواتین ہیں، 179 خواتین۔ اس وقت MTA کے 8 مرکزی چینل اور 3 ریجنل چینل انڈونیشیا، گیمبیا، سورینام پر مستقل نشریات جاری ہیں، جو 11 سیٹلائٹس کے ذریعے دنیا کے تمام کناروں تک پہنچ رہی ہیں۔ آج یہ پیغام MTA کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے دنیا کے تمام کناروں تک پہنچ رہا ہے۔ MTA پر اس وقت 28 مختلف زبانوں میں رواں ترجمے نشر کیے جا رہے ہیں۔ اس سال البانین، سویڈش، پرتگالی اور اطالوی زبان میں بھی شامل کی گئی ہیں۔ MTA العربیہ کے ذریعے عالم عرب میں
بیتوں کا سلسلہ جاری ہے، جس کی تعداد سینکڑوں تک پہنچ چکی ہے۔ امسال MTA مرکز میں 807 اور بین الاقوامی اسٹوڈیو سے 1938 پروگرام تیار ہوئے۔ اس سال MTA افریقہ کے چینلز کے اجرا کو 10 سال مکمل ہوئے ہیں۔ ان 10 سالوں میں 7,000 سے زائد پروگرام تیار ہوئے اور ہزاروں افراد ان چینلز کے ذریعے اسلام احمدیت میں داخل ہوئے۔ MTA افریقہ میں اس وقت افریقہ کے 15 ممالک میں MTA افریقہ اس وقت افریقہ کے 15 ممالک میں قائم ہے۔ اس سال ساؤتھ افریقہ میں نئی برانچ قائم ہوئی ہے۔ افریقہ میں ریڈیو اسٹیشن بھی کام کر رہے ہیں۔ جماعت کے احمدیہ کے اپنے ریڈیو اسٹیشن کی تعداد 26 ہے۔ اسی طرح دوسرے جو ان ریڈیو اسٹیشن کی جو رپورٹ ہے، اس کے مطابق 1,53,050 گھنٹوں پر مشتمل 2,20,057 پروگرام نشر ہوئے اور اس کے ذریعے سے لاکھوں افراد تک پیغام پہنچا۔ اور ان کی رپورٹ کے مطابق ان پروگراموں کے ذریعے سے 19,000 سے زائد افراد نے ان جماعتی مشن ہاؤسز سے رابطہ قائم کیا، جن کو یہ ریڈیو کے ذریعے سے پیغام پہنچا تھا۔ ریڈیو وائس آف اسلام UK، اس کے بھی 10 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ اس وقت ریڈیو کی نشریات برطانیہ کے 13 شہروں میں DAB پر براہ راست نشر ہو رہی ہیں، نیز آن لائن نشریات دنیا بھر میں سنی جا سکتی ہیں۔ اس کی ممکنہ رسائی ان کا اندازہ یہ ہے کہ 1,20,00,000 سے زائد افراد تک ہے۔ گزشتہ سال وائس آف اسلام کو بین المذاہب ہم آہنگی اور مکالمہ کے فروغ کے اعتراف میں قومی سطح پر معروف لندن ڈائیلاگ ایوارڈز برائے بین المذاہب تعلقات سے نوازا گیا۔ یہ ایوارڈ بھی الاسلام کو ملا یہاں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے TV اور ریڈیو پروگرام جو ہیں، اس کے بارے میں رپورٹ یہ ہے کہ MTA انٹرنیشنل کے 24 گھنٹے کی نشریات کے علاوہ 76 ممالک میں TV اور ریڈیو چینلز پر بھی جماعت کو اسلام کا پرامن پیغام پہنچانے کی توفیق ملی۔ جو دنیا کے مختلف چینل ہیں، ان پہ پیغام آ رہے ہیں۔ اس سال 17,138 TV پروگراموں کے ذریعے 89,802 79,802 گھنٹے وقت ملا۔ اس طرح جماعتی ریڈیو اسٹیشن کے علاوہ مختلف ممالک میں ریڈیو اسٹیشن پر 26,314 گھنٹے پر مشتمل 16,000 سے زائد پروگرام نشر ہوئے۔ TV ریڈیو کے ان پروگرام کے ذریعے متعدد اندازے کے مطابق 23 کروڑ سے زائد افراد تک پیغام پہنچا۔ اخبارات میں جو مضامین شائع ہوئے، مجموعی طور پر 4,160 اخبارات اور رسائل میں جماعتی مضامین، آرٹیکلز اور خبریں شائع کی۔ ان قارئین کی مجموعی تعداد تقریباً 18 کروڑ سے زائد ہے پڑھنے والوں۔ الاسلام ویب سائٹ جو ہے، اس میں ریڈ حدیث سرچ انجن کا ایپ کا اجرا کیا گیا ہے، جس میں 16,000 سے زائد احادیث کو مضمون کے تحت قرآن کریم کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے۔ قرآن سرچ انجن میں بہتری لائی گئی ہے۔ 10,000 سے زائد حوالہ جات قرآن کریم سے منسلک کیے گئے۔ نیز عبرانی ترجمہ کے اضافے سے قرآن ایپ کے ترجمہ کی تعداد 13 ہو گئی ہے۔ 2 نئی ایپس
الوصیت اور 10 کنڈیشنز آف بیعت کا اجرا کیا گیا ہے. 36 نئی انگریزی بکس ای بکس کے اضافہ سے کل تعداد 260 ہے. الاسلام کی ٹیم جو ہے اس میں بھی اکثریت والنٹیئرس کی ہے، تقریباً سارے والنٹیئر ہیں اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑی محنت سے کام کر رہے ہیں. انٹرنیشنل ایسوسیشن آف احمدی آرکیٹیکٹس انجینئرس نے اس سال 65 نلکے لگائے جن سے 2 لاکھ افراد مستفید ہوئے. 5 ممالک میں 8 نئے ماڈل ولیجز تعمیر کیے گئے. 4 ممالک میں 17 نئے سولر سسٹم لگائے گئے. اس طرح اور بھی کافی ان کا کام ہے. مجلس نصرت جہاں کے تحت افریقہ کے 14 ممالک میں 41 کلینکس اور ہسپتال قائم ہیں. ان میں 35 مرکزی، 54 مقامی اور 74 وزٹنگ ڈاکٹرز خدمت بجا لا رہے ہیں. گزشتہ سال 5 لاکھ سے زائد مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولت مہیا کی گئی. افریقہ کے 13 ممالک میں ہمارے 620 پرائمری اور مڈل سکولز اور 80 سیکنڈری سکول تعلیمی خدمت بجا لا رہے ہیں. ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے مجموعی طور پر 25 لاکھ سے زائد افراد کی خدمت کی توفیق ملی. 26 ممالک میں 30 قدرتی آفات اور جنگی حالات سے متاثرہ 2 لاکھ سے زائد افراد کی امداد کی گئی، جن میں غزہ کے 1,25,000 متاثرین شامل ہیں. مریضوں کا علاج بھی کیا گیا، ان کے مفت آنکھوں کے علاج کیے گئے، کیٹریکٹ وغیرہ کے آپریشن ہوئے. اسی طرح جماعتی طور پر بھی فری میڈیکل کیمپس لگائے گئے. ان میں بھی کافی بڑی تعداد میں اللہ تعالیٰ کی فضل سے مریضوں کا علاج کیا گیا اور غرباء کی مدد فری کی گئی. قیدیوں سے رابطے کی خبر گیری کے بارے میں مجموعی طور پر 49 ممالک میں 20,709 قیدیوں سے رابطہ کیا گیا. ان کی ضروریات جو چھوٹی موٹی تھیں وہ پوری کی گئیں اور اس وجہ سے اس کا اثر یہ ہوا کہ 210 قیدیوں نے اپنے تبدیلیاں جہاں اپنے آپ کی، اپنے آپ کو زندگیوں میں تبدیلیاں پیدا کی اور آئندہ اپنی زندگیاں بہتر سنوارنے کا عہد کیا. وہاں انہوں نے جماعت میں داخل ہونے کا بھی فیصلہ کیا اور بیعت کی. نووائن سے رابطہ اور بحالی کی رپورٹ یہ ہے کہ دوران سال 95 ممالک میں کل 54,485 نووائن سے رابطہ بحال ہوا، جن میں کیمرون، نائجر، مالی، بینن، گینی بساؤ وغیرہ شامل ہیں. نووائن کے لیے تربیتی کلاسز اور ریفرنس کورس جاری ہے. اس میں بھی شاملین کی تعداد 1,82,000 ہے. اس کے علاوہ 1,264 اماموں کو، جو امام تھے مختلف مساجد کے، ان کو بھی صحیح اسلامی تعلیم کے مطابق ٹریننگ دی گئی. اس سال ہونے والی بیعتوں کی تعداد 2,67,596 ہے الحمدللہ. 132 ممالک سے تقریباً 670 سے زائد اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں. دوران سال
132 ممالک سے تقریباً 670 سے زائد اقوام احمدیت میں داخل ہوئیں، اور ان میں سب سے پہلے نمبر پر نائجیریا ہے، پھر کانگو برازیل ہے، پھر گنے بساؤ ہے، کیمرون ہے، گنی کناکری ہے، لائبیریا ہے، کانگو کنشاسا ہے، گیمبیا ہے، سینٹرل افریقن ریپبلک ہے، سینیگال ہے، سیرا لیون ہے، تنزانیہ ہے، آئیوری کوسٹ ہے، نائجر ہے، بینین ہے، ٹوگو ہے، کینیا، گھانا، یوگنڈا، ملاوی، مالی، بورکینا فاسو، مڈغاسکر، چاڈ، زامبیا، روانڈا، برونڈی، ایتھوپیا اور ساؤ ٹومے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر ممالک میں سے صومالیہ، زمبابوے، گنی ایکویٹوریل، مایوٹ آئی لینڈ، مصر، سوازی لینڈ، بوٹسوانا، لیسوتھو، ماریشس، انگولا، کیپ ورڈے آئی لینڈ، ساؤتھ افریقہ، کوموروس، گیبون اور نیمبیا میں بھی بیعتیں ہوئی ہیں۔ نیمیبیا ایشیا میں انڈونیشیا میں سب سے زیادہ بیعتیں ہوئی ہیں، پھر انڈیا میں، پھر بنگلہ دیش میں اور فلپائن۔ اس کے علاوہ ملیشیا، ترکی، میانمار، نیپال، کبابیر، تھائی لینڈ، قازقستان، سری لنکا، کمبوڈیا، جاپان، کرغزستان، ازبکستان اور سنگاپور میں بیعتیں ہوئی ہیں۔ یورپین ممالک میں دوران سال جو بیعتیں ہوئی ہیں، ان میں جرمنی پہلے نمبر پہ ہے، پھر فرانس ہے، پھر ہالینڈ ہے، بیلجیم ہے، آذربائیجان ہے، اسپین ہے، اٹلی ہے اور سربیا ہے۔ اس کے علاوہ تھوڑی تعداد میں بھی بعض بیعتیں ہیں، ناروے میں، سوئٹزرلینڈ میں، البانیا میں، آسٹریا میں، فن لینڈ میں، رشیا میں، سویڈن، چیک ریپبلک، لیٹویا اور مالٹا۔ امریکن بلاک میں کینیڈا میں زیادہ بیعتیں ہیں، اس کے بعد پھر امریکہ ہے، پھر دوران سال پیراگوئے میں بھی بیعتیں ہوئی ہیں، میکسیکو میں، بیلیز میں، ہیٹی میں اور گیانا میں۔ اور اس کے علاوہ چند ایک بیعتیں جو ہر ملک میں ہوئی ہیں ساؤتھ امریکن بلاک کے، ان میں پورٹوریکو، گوئٹمالا، برازیل، ایل سیلویڈور، جمیکا، ارجنٹائن، ہنڈورس، سورینام، پاناما، پیرو، کیمن آئی لینڈ، چلی، کوسٹاریکا، فرینچ گیانا، مارٹینک، یوروگوئے اور وینزویلا بھی شامل ہیں۔ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، ساؤتھ پیسفک کے جزائر جو ہیں اس میں آسٹریلیا ہے پہلے، پھر فجی ہے، اس کی نیوزی لینڈ میں پھر ہیں بیعتیں، پھر کریباتی ہے، پاپوا نیو گنی ہے، مائکرونیشیا ہے، سولومون آئی لینڈ ہے، وینواٹو ہے اور ٹونگا ہے۔ اس کے علاوہ اور ممالک ہیں، عرب ممالک میں بھی بیعتیں ہوئی ہیں۔ بیعتوں کے حصول کے ساتھ نئی جماعتیں بھی قائم ہوئی ہیں۔ ان میں بعض واقعات ہیں جو واقعاتی لوگوں کی دلچسپی کا زیادہ موجب ہوتے ہیں، اس لیے میں وہ سنا دیتا ہوں۔ لائبیریا کے امیر صاحب لکھتے ہیں، بھومی کاؤنٹی میں ایک ٹاؤن زان کی مسجد کے چیف امام وارنی کوپر شروع سے ہی جماعت کے خلاف منفی تاثر رکھتے تھے اور سمجھتے تھے کہ احمدیوں کا کلمہ مختلف ہے، اور وہ نعوذ باللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتے اور قرآنی تعلیم پر بھی عمل نہیں کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے علاقے میں ابھی تک تبلیغ نہیں ہو سکی تھی، کیونکہ وہ بات سننے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے امام صاحب کو ریڈیو سنتے ہوئے جماعت احمدیہ کا پروگرام سننے کا موقع مل گیا۔ اس وقت ریڈیو پر قرآن و حدیث کی روشنی میں نہایت خوبصورت اور مدلل انداز میں اسلامی تعلیمات کی خوبصورتی بیان کی جا رہی تھی، نیز سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہو رہی تھی۔ ان کو یہ پروگرام بہت اچھا لگا
چنانچہ انہوں نے باقاعدگی سے جماعتی پروگرام سننا شروع کر دیے۔ ان پروگراموں نے ان کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑا اور انہوں نے محسوس کیا کہ وہ تمام منفی باتیں جو جماعت احمدیہ کے بارے میں ہم تک پہنچی تھیں وہ حقیقت کے بالکل برعکس تھی۔ مخالفین تو خود شور بھی چاہتے ہیں، خاص طور پر پاکستانی مولویوں کو بہت پروپیگنڈا ہے۔ چنانچہ ان کے رویے میں ایک مثبت تبدیلی آئی اور انہوں نے خود ہمارے مبلغ کو دعوت دی کہ وہ جمعہ کے دن ان کی مسجد میں آئیں، جمعہ پڑھائیں اور لوگوں کو جماعت کے عقائد کے بارے میں بتائیں۔ چنانچہ ہمارے مبلغ اپنی تبلیغی ٹیم کو لے کر ان کے گاؤں پہنچے اور جمعہ پڑھایا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور اسلام کی نشأت ثانیہ کے حوالے سے بات کی۔ اس کا امام موصوف پر خاص اثر ہوا۔ چنانچہ انہوں نے بغیر کسی جھجک کے کھڑے ہو کر جماعت میں شامل ہونے کا اعلان کیا، چونکہ یہ اپنے علاقے کے چیف امام تھے اور ان کا لوگوں پر ایک اثر تھا اور ارد گرد کے دیہات سے بھی لوگ جمعہ پڑھنے آتے تھے۔ اس لیے علاقے میں ان کے قبول احمدیت کا یہ اثر ہوا کہ مزید 2 دیہات کے لوگ بھی احمدیت میں داخل ہوئے۔ اس طرح ایک ہی دن میں 3 نئے دیہات میں احمدیت کا پودا لگا اور سینکڑوں لوگوں نے بیعت کی اور نئی جماعتیں قائم ہوئیں۔ ایک 2 واقعات میں نے لیے ہیں اختصار کرنے کے لیے۔ پھر رویا صادقہ کے ذریعے سے قبول احمدیت، اللہ تعالیٰ بھی لوگوں کی رہنمائی فرماتا ہے خوابوں کے ذریعے سے۔ مبلغ انچارج لکھتے ہیں کہ ہمارے معلم جو عرب قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں کافی عرصے سے اپنی بہن کو تبلیغ کر رہے تھے۔ جب بھی جماعت کا پیغام پہنچایا جاتا تو وہ یہی کہتی رہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحیح راہ دکھا دے، یا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہدایت دے دے، اگر تم سچے ہو تو مجھے صحیح راستہ دکھا دے، نشان دکھائے، یا پھر اگر تم سچے نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تم واپس اسلام جو ہمارا اسلام ہے، ان کا جو لوگ مسلمان عام طور پہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو صحیح، اس میں واپس آ جائے۔ کیونکہ معلم صاحب کے اکثر خاندان والے جماعت کے مخالف ہیں۔ تو موصوفہ بیان کرتی ہیں کہ چند دن پہلے میں دن کے وقت ذکر الہی میں مشغول تھی کہ میں نے کشفاً ایک بزرگ کو دیکھا اور ساتھ یہ آواز سنی کہ الامام حجہ۔ جب میں اپنے بھائی محمد نور اسماعیل کو گھر ملنے گئی تو اس کے موبائل میں نے ایک تصویر دیکھی اور پوچھا یہ کون ہے؟ بھائی نے جواب دیا کہ یہ حضرت مسیح علیہ السلام ہے۔ میں نے بھائی کو بتایا کہ چند دن پہلے میں نے دن کے وقت کشفاً ان کو دیکھا تھا اور یہ ساتھ یہ آواز بھی سنی تھی کہ الامام حجہ۔ اب اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کر دی ہے، اس لیے میں بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوتی ہوں۔ تو اس طرح بھی اللہ تعالیٰ رہنمائی فرماتا ہے۔ کیمرون، شمالی کیمرون کا شہر ہے مروا، وہاں کے صدر بیان کرتے ہیں کہ جماعت کی مسجد میں بچوں کی کلاس میں معلم ابو بکر صاحب قرآن شریف اور دینی معلومات پڑھاتے ہیں اور خلفاء حضرت مسیح علیہ السلام کے نام بھی یاد کرائے گئے۔ ایک غیر احمدی بچے نے بھی یہ نام یاد کر لیا، وہ بھی آتا تھا وہاں۔ ایک دن یہ بچہ اپنے گھر میں زور زور سے خلفاء احمدیت کے نام پڑھنے لگا۔ اس کے والد عثمان محمد صاحب نے جب ان کا اس کو پڑھتے یہ نام دھڑاتے سنا تو اس نے میرا نام بھی لیا تھا، تو کہتے وہ چونک گیا اور بچے سے پوچھا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہو تم؟ بچے نے کہا کہ ہمیں مسجد میں یہ نام سکھائے گئے ہیں۔ اس پر بچے کے والد ہمارے صدر صاحب کے پاس گئے اور اس نام کے بارے میں پوچھا۔ صدر نے بتایا کہ معلم صاحب بچوں کو دینیات پڑھاتے ہیں، ساتھ خلفاء کے نام بھی سکھا رہے ہیں، اور ہم احمدی ہیں اور ہمارے موجودہ امام مرزا مسرور احمد ہیں،
اس پر عثمان نے بتایا کہ مجھے خواب میں یہ نام مسرور احمد سنایا گیا تھا، مجھے آواز آئی کہ مسرور احمد کی اطاعت کرو اور ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں بہت حیران ہوا کہ یہ کون ہے۔ آج جب میں نے اپنے بچے کے نام سے یہ نام سنا تو میں آپ کے پاس آیا ہوں۔ اس کے بعد عثمان صاحب کا مولم ابو بکر سے رابطہ ہوا، سوال و جواب ہوئے، کتب کا بھی مطالعہ کیا، اور مطمئن ہونے کے بعد اس سال انہوں نے بیعت کی اور جماعت میں شامل ہوئے۔ احمدیوں کا نمونہ دیکھ کر بھی لوگ بیعتیں کرتے ہیں اور یہاں ان کے رویوں میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ مایوٹ آئی لینڈ کے مبلغ لکھتے ہیں کہ ایک خاتون نے احمدیت قبول کی، مصوفہ ایک عرصے سے زیر تبلیغ تھیں، لیکن ہچکچاہٹ اور تذبذب کا شکار تھی، مگر ہمارے ممبران صبر اور اخلاص کے ساتھ اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے تھے۔ جب ہم نے انہیں اپنے ایک اجتماع میں شرکت کی دعوت دی تو وہ پہلے ہچکچائیں اور دعوت قبول نہ کی، تاہم بعد میں اجتماع میں شامل ہوئیں۔ اجتماع میں بھائی چارے کی فضا، جماعت کی محبت بھری اپنائیت اور مقررین کی ایمان افروز تقاریر سے نہایت متاثر ہوں۔ ان سب باتوں نے ان کے دل پر گہرا اثر چھوڑا اور اگلے ہی دن انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور بیعت کر کے اسلام احمدیت میں شامل ہو گئے۔ تو لوگوں کی جو رویے ہیں یہ بھی ایک خاموش تبلیغ ہوتی ہے۔ پھر مخالفت کرنے والے خود احمدی ہو گئے، ان کے بھی واقعات ہیں۔ کانگو برازیل سے مولم مصطفیٰ صاحب لکھتے ہیں کہ یہاں ایک جماعت ہے میونزی، ایک متعصب مسلمان یہاں تھا، اس کی کوشش تھی کہ کسی طریقے سے یہاں سے جماعت کو ختم کیا جائے۔ ایک دن اس نے جماعت احمدیہ کی تبلیغی سرگرمیاں بند کروانے کی غرض سے، مولم کہتے ہیں کہ میرے خلاف پولیس میں شکایت کروائی۔ جب مجھے پولیس اسٹیشن بلایا گیا تو میں نے پولیس افسران کے سامنے جماعت احمدیہ اور دیگر مسلمانوں کے عقائد میں فرق واضح کیا۔ اس کے بعد پولیس نے عثمان مسئلے سے بھی کہا کہ وہ اپنے اعتراضات کی وضاحت کرے، لیکن وہ اپنے موقف کو واضح نہ کر سکا۔ چند ماہ بعد تبلیغ کے سلسلے میں اس کے محلے میں عیسائیوں سے گفتگو ہو رہی تھی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر بیٹھ گیا، اور اس موقع پر اس نے بھی مختلف سوالات کیے۔ ان سوالات کے تسلی بخش جوابات سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے بیعت کر لی، اور اس طرح اپنے گاؤں سے جماعت کو ختم کرنے والا خود بیعت کر کے احمدیت میں داخل ہو گیا۔ امیر صاحب نائجر لکھتے ہیں کہ نائجر ریجن مراوی کے گاؤں میں 7 سال قبل جماعت کا پیغام پہنچا اور گاؤں کے بہت سے لوگ بیعت کر کے جماعت میں داخل ہوئے۔ اسی گاؤں میں ایک امام لاولی احمد صاحب بھی رہتے ہیں، اور جب وہاں کے لوگ احمدی ہوئے تو انہوں نے جماعت کے خلاف مخالفت شروع کر دی۔ جب کبھی بھی جماعت کے کوئی معلم یا مربی اس گاؤں کا دورہ کرتے تو ان کے واپس لوٹتے ہی وہ لوگوں کو جماعت کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیتے، اور سالوں تک ان کا یہ معمول رہا کہ لوگوں کو بٹھا کر جماعت کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے۔ اس سال کہتے ہیں اسی گاؤں کے احمدی شیو ہکو راؤ صاحب نے امام سے عرض کیا کہ آپ بلا تحقیق سالوں سے جماعت کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، کم از کم ایک دفعہ ہماری بات بھی تو سن لیں۔ پاکستانی مولویوں کا بھی یہی حال ہے، تحقیق تو کرنی نہیں انہوں نے، اور تحقیق کر لیں۔ چنانچہ انہوں نے امام صاحب کو نائجر کے انصار اللہ کے نیشنل اجتماع پر اپنے ہمراہ چلنے کی دعوت دی، جس پر لاولی احمد صاحب نے اس دعوت کو قبول کیا
اور اس سال نومبر یعنی 2025 نومبر میں اجتماع انصار اللہ کے موقع پر آئے. اجتماع وہاں دیکھا انہوں نے اور ایسے متاثر ہوئے اور ایسا دل بدلا کہ ساری مخالفت ترک کر لی اور اجتماع سے واپس آتے ہی بیعت کر لی. اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب تحریک جدید اور رکن جدید میں بڑی مستقل مزاجی سے چندہ بھی ادا کرنا شروع کر دیا. اسی طرح سیرا لیون سے لوکل مشنری لکھتے ہیں جبرائیل صاحب کہ فلابے ڈسٹرکٹ کے تبلیغی دورے کے دوران ایک غیر احمدی حسن کمارا نے لوگوں کو بار بار اکٹھا کیا اور انہوں نے اس بات پر اکسایا کہ وہ ہماری بات نہ سنیں اور ہمارے پیغام کو قبول نہ کریں کہ احمدیہ جماعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کرتی. نعوذ باللہ. ایک شام نماز مغرب کے بعد خاکسار نے کہتے ہیں مشری کہ میں نے تقریر کی جس میں ان کو بتایا کہ احمدیہ مسلم جماعت ہر طرح سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہے. دوسری طرف آپ لوگ ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بد رسومات کی پیروی کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے آنے کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ جو غلط بدعات سنت رسول کے نام پر جاری ہیں ان کو ختم کیا جائے. اس کے تقریر کے بعد کہتے ہیں وہی معترض آدمی کھڑا ہوا اور اس نے سب کے سامنے کہا کہ میں جماعت احمدیہ کے پیغام کی تردید کرتا تھا، لیکن آج ان کی باتیں سن کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ احمدیہ مسلم جماعت ہر طرح سے سنت رسول پر عمل کرنے والی ہے اور اب میں تا وفات اسی جماعت کے ساتھ ہوں. اس کے بعد اس نے فارم منگوا کر بیعت کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے بڑا اچھا جماعت کے فعال ممبر ہے. حضرت محمد مصطفیٰ اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، نعرہ تکبیر. پھر احمدیہ ریڈیو کے ذریعے سے بھی تبلیغ ہو رہی ہے. کانگو کنشاسا سے لوکل مشنری کہتے ہیں کہ وہ لوکل ریڈیو پر جماعت کا پروگرام پیش کرتے ہیں. ایک سنی امام نے انہیں ٹیلی فون پر میسج کیا کہ ریڈیو پر آپ کی مسیح کی آمد کے حوالے سے گفتگو سنی جس میں آپ نے مرزا غلام احمد علیہ السلام کو اس زمانے کے مسیح کے طور پر پیش کیا ہے اور اس بات نے میرے دل میں بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی. میں اس وقت بیمار ہوں، آپ میرے پاس آئیں، ایسا نہ ہو کہ میں شکوک و شبہات کے ساتھ ہی وفات پا جاؤں. لوکل مشنری صاحب ان کے پاس گئے، گفتگو ہوئی. موصوف نے جماعت کا پیغام قبول کر لیا اور اظہار کیا کہ آج سے وہ اس پیغام کو اپنے مقتدیوں میں بھی پھیلائیں گے اور مزید کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے اس مخالفت کی معافی چاہتا ہوں جو اس سے قبل حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے بارے میں کرتا رہا. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر مجھے زندگی دی تو اب میں تمام تبلیغی سرگرمیوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور مرتے دم تک میں اپنے ایمان پر قائم رہوں گا. اور پھر انہوں نے کہا کہ خلیفہ وقت کو میرا سلام بھی پہنچائے. ایسے نیک فطرت امام بھی ہیں. کاش کے ایسے ایک فطرت امام پاکستان میں بھی پیدا ہو جائیں. غیر معمولی تبدیلی پیدا ہوتی ہے 9 معین میں. بیعت کے بعد امیر صاحب نائجر بیان کرتے ہیں کہ نائجر کے ایک ریجن میں ایک جماعت ہے، وہاں ایک نئی مسجد تعمیر ہوئی ہے. اس کے افتتاح کے لیے اسی جماعت کے ایک احمدی دوست تاسیو حسن صاحب نے اپنے پرانے دنوں کو یاد کیا اور انتہائی جذباتی اور ایمان افروز رودات بیان کی. انہوں نے بتایا کہ ایک وقت تھا جب اس گاؤں کا ماحول انتہائی برا اور روحانیت سے خالی تھا.
یہاں 5 نمازیں یا جمعہ کی نماز تو دور کی بات، اس کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ حالت یہ تھی کہ اگر کوئی شخص کسی باہر کے علاقے سے بھی ہوتا اور گاؤں میں نماز پڑھ لیتا تو جس جگہ وہ نماز پڑھ لیتا اس جگہ کو بار بار جلا کر صاف کیا جاتا۔ گاؤں کے ماحول میں برائیاں عام تھیں، لوگ سر عام شراب بناتے اور پیتے تھے۔ کوئی شادی یا عقیقہ، بچوں کی پیدائش وغیرہ پہ وہ بھی دعوتیں کرتے ہیں، یا دیگر تقریبات میں شراب سے خالی نہیں تھی۔ اس تاریک دور میں 9 سال قبل ان کے گاؤں میں حضرت مسیح علیہ السلام کا پیغام پہنچا۔ حق کی آواز سن کر کچھ سعید روحوں نے بیعت کی اور اس کے ساتھ ہی غیر معمولی روحانی انقلاب کا آغاز ہوا۔ لوگوں نے گناہ اور برائیاں چھوڑ کر نمازوں اور عبادات کی طرف توجہ دینی شروع کر دی۔ شراب نوشی اور دیگر کبھی کاموں سے توبہ کر کے ایک پاکیزہ زندگی اپنانا شروع کر دی، اور آج یہ حال ہے کہ بوڑھے، بچے اور جوان سب نے مل کر اس مسجد کی تعمیر میں کچھ نہ کچھ کام کیا ہے، اور اپنی آمد سے سب کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں۔ آج یہ مسجد محض ایک عمارت نہیں بلکہ ہمارے لیے ایک معجزہ ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم کہاں کھڑے تھے اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج یہ مسجد اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ مسیح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام نہ صرف یہ ہے کہ دنیا کے ہر کونے، ہر گوشے تک پہنچ رہا ہے، بلکہ پاک روحانی تبدیلیاں بھی لوگوں میں پیدا کر رہا ہے، جس سے ہمارا ایمان پہلے سے کہیں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو گیا ہے۔ یہ انقلاب ہے جو وہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کے ذریعے سے آ رہا ہے۔ صدر جماعت زمبابوے لکھتے ہیں، یہاں ایک عیسائی دوست جوتھم چوشو صاحب نے بیعت کی۔ احمدیت قبول کرنے سے قبل وہ منشیات کا استعمال کرتے تھے۔ ان حالات میں بھی منشیات لینے کے باوجود ہمارے 2 ممبران ان سے رابطہ میں تھے اور ان کو جماعت کے پروگرام میں مدعو کرتے تھے اور کبھی نماز جمعہ کے لیے لاتے تھے۔ بیعت کرنے کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جس چیز نے احمدی بنایا ہے وہ احمدیوں کا حسن سلوک ہے۔ احمدی سب کے لیے محبت اور احترام رکھتے ہیں۔ میں برے کام کرتا تھا لیکن اب میں ان کاموں سے رک گیا ہوں کیونکہ اس جماعت نے مجھے روشنی دکھائی ہے۔ اب یہ شخص جمعہ کی نماز میں باقاعدہ ہے اور جماعت کے پروگراموں میں شامل ہوتا ہے۔ اس طرح لوگ جو بعض احمدی بھی بعض برائیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو بھی ان لوگوں سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم نے تو انقلاب لانا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ یہ بالکل جاہل تھے، ان کو تعارف ہی نہیں تھا احمدیت کا، ان کو اگر اللہ تعالیٰ اصلاح ان کی کر سکتا ہے کیونکہ ان کی لیے فطرت تھی، تو بعض بگڑے ہوں کی بھی اصلاح کر سکتا ہے۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں کو بھی اور بڑوں کو بھی بعض دفعہ جو بگڑ جاتے ہیں اس طرح سوچنا چاہیے۔ پھر انچارج صاحب تاجکستان لکھتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں بہروز صاحب، نوبوائے ہیں، مالی تحریکات میں حصہ لیتے ہیں۔ تو ان سے جب پوچھا گیا کہ بیعت اور مالی قربانی سے آپ کی زندگی میں کیا تبدیلی آئی، تو کہتے ہیں کہ بیعت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بے انتہا فضل کیے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے اپنی روحانی ترقی کے لیے باقاعدہ خلیفہ وقت کا خطبہ سنتا ہوں۔ پھر ضائع کہ میری بیٹیاں تھیں، جو نے خلیفہ وقت کو دعا کے لیے لکھا بیٹی کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے دعا ان کی سنی اور مجھے اللہ تعالیٰ نے بیٹا بھی عطا فرمایا۔ پھر کہتے ہیں جو بیٹا پیدا ہوا اس کا تعیشی طور پر اس کے دل میں ایسا سوراخ تھا اور اس کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن کریں گے، لیکن پھر بھی اس کا بچنا محال ہے۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے خلیفہ وقت کو لکھا، اللہ تعالیٰ نے پھر معجزہ دکھایا اور میرا بیٹا صحت یاب بھی ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے بیعت کر کے بہت سارے دنیاوی فوائد بھی ہوئے اور دینی فوائد بھی ہوئے۔ پہلے میں مقروض ہو گیا تھا، اس کے بعد میں رشیا چلا گیا، اس کے بعد میری کمائی اتنی زیادہ ہو گئی کہ اب میں نے اپنی زرعی زمین بھی خرید لی، گھر بھی بنا لیا، اور حیرت انگیز طور پر
اور مجھے کسی کام میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور کہتے ہیں اتنے کم عرصے میں میرے حالات مکمل طور پر بدل گئے۔ یہ سب قبول احمدیت اور مالی قربانی کی برکات ہیں۔ اور انہوں نے اپنا گھر وہاں ماس سینٹر کے لیے بھی دیا ہوا ہے۔ چیک ریپبلک کے مبلغ بیان کرتے ہیں کہ نعمان خانزادہ صاحب نے حال ہی میں بیعت کی ہے۔ بیعت کے بعد موصوف ایم ٹی اے سے اس قدر متاثر ہوئے ہیں کہ جس جگہ پر وہ کام کرتے ہیں اس دکان پر بھی مستقل طور پر ایم ٹی اے لگائے رکھتے ہیں، اور خطبات اور نظمیں جو ہیں خطبات جو ہیں میری سنتے ہیں، نظمیں ان کی دکان پر باقاعدہ چلتی ہیں۔ کہتے ہیں ایک روز ایک قانین دوست جبرائیل صاحب کسی کام کے سلسلے میں اس دکان پر آئے۔ وہاں ایم ٹی اے دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا کہ کیا یہاں کوئی احمدی موجود ہے؟ اس پر نعمان صاحب نے بتایا کہ انہوں نے حال ہی میں بیعت کی ہے اور وہ جماعت احمدیہ چیک ریپبلک کے رکن ہیں۔ یہ سن کر جبرائیل صاحب نے بتایا کہ میں بھی احمدی ہوں اور ایک عرصہ سے گھانا سے آ کر چیک ریپبلک کے ایک چھوٹے سے شہر میں بطور طالب علم مقیم ہوں، اور جماعت سے رابطے کی کوشش کر رہا تھا لیکن رابطہ نہیں ہو رہا تھا۔ آج ایم ٹی اے کی برکت سے ان کو کسی احمدی سے تعارف حاصل ہوا اور رابطہ ہو گیا۔ سینٹرل افریقہ سے ایک نواب آئے ہیں عبدالعزیز صاحب، کہتے ہیں میں اپنے دوست کے ساتھ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے جا رہا تھا کہ ایک مسجد کے پاس سے گزر ہوا، تو میں نے اپنے دوست سے کہا کہ یہیں قریبی مسجد ہے، یہ قریبی مسجد جو ہے یہاں سے گزر رہے ہیں، یہاں جمعہ ادا کر لیتے ہیں۔ میرا دوست کہنے لگا کہ نہیں، یہ احمدیوں کی مسجد ہے، ان کا اسلام اور ہے جبکہ ہمارا اور۔ لیکن میرے دل میں ان کی بات کھٹکی اور تجسس پیدا ہو گیا، یہ کیسے ممکن ہے کہ مختلف اسلام ہو؟ چنانچہ اگلا جمعہ کہتے ہیں میں نے احمدیوں کی مسجد میں ادا کرنے کا ارادہ کیا۔ مسجد میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ وہی اذان ہے، وہی نماز ہے، وہ اور مزید یہ کہ یہاں خطبہ بھی سہل انداز میں تھا، لہٰذا بڑے آسان انداز میں تھا، ان کو سمجھ آتا تھا، لہٰذا میں بیعت کر کے جماعت احمدیہ میں داخل ہو گیا، اور اللہ کے فضل سے بڑے باقاعدہ نمازی ہیں۔ نوائن کی مخالفت بھی بڑی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی فضل سے وہ ثابت قدمی کا نمونہ بھی دکھاتے ہیں۔ گنی کناکری سے بوکے ریجن کے گاؤں ہے کفیلیا، ایک نوائے دوست کہتے ہیں کہ جب انہوں نے بیعت کی تو گاؤں کے متشدد لوگوں نے ان کے گھر پر حملہ کر دیا اور گھر پر پتھر برسانا شروع کر دیے، اور احمدیت کو چھوڑنے کا کہا اور کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو۔ لیکن میں مطمئن تھا، جب ان کے ڈرانے پر بھی میں ایمان پر قائم رہا تو انہوں نے میرے خلاف پولیس میں جھوٹی رپورٹ کر کے مجھے جیل میں ڈلوا دیا۔ میں اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ جیل میں داخل ہوا، لیکن دل پرسکون تھا اور بڑا فخر محسوس کر رہا تھا میں کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر میں جیل میں پہنچا ہوں، اسیر رائے مولا ہوں، مجھے کوئی فکر نہیں۔ کہتے ہیں 2 دن کے بعد جب مجھے پولیس نے یہ کہہ کر آزاد کر دیا کہ تم بے قصور ہو، تو بڑے فخر سے میں گھر واپس آیا، اور وہ لوگ جنہوں نے میرے خلاف ساری کارروائی کی تھی ان میں بڑی شرمندگی ہوئی، اور وہ شرمندگی سے مجھے دیکھ رہے تھے، اور میں لوگوں کو بڑے فخر سے بتا رہا تھا دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور آپ کے صحابہ کی طرح مجھے بھی تکلیف مذہب کی خاطر، دین کی خاطر تکلیف برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسیران راہ مولا، نعرہ تکبیر۔
آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس پڑھتا ہوں میں، 2 اقتباسات ہیں چھوٹے سے۔ آپ فرماتے ہیں باز آ جاؤ اور اس قہر سے ڈرو اور یقیناً سمجھو کہ تم اپنے مفسدانہ حرکات پر مہر لگا چکے ہو۔ اگر خدا تمہارے ساتھ ہوتا تو اس قدر فریبوں کی تمہیں کچھ بھی حاجت نہ ہوتی، تم میں سے صرف ایک شخص کی دعا ہی مجھے نابود کر دیتی، مگر تم میں سے کسی کی دعا بھی آسمان پر نہ چڑھ سکی، بلکہ دعاؤں کا اثر یہ ہوا کہ دن بدن تمہارا ہی خاتمہ ہوتا جاتا ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم گھٹتے جاتے ہو اور ہم بڑھتے جاتے ہیں؟ اگر تمہارا قدم کسی سچائی پر ہوتا تو کیا اس مقابلے میں تمہارا انجام ایسا ہونا چاہیے تھا؟ پھر آپ فرماتے ہیں اے نادان قوم، یہ سلسلہ آسمان سے قائم ہوا ہے، تم خدا سے مت لڑو، تم اس کو نابود نہیں کر سکتے، اس کا ہمیشہ بول بالا ہے۔ اپنے نفسوں پر ظلم مت کرو اور اس سلسلے کو بے قدری سے نہ دیکھو جو خدا کی طرف سے تمہاری اصلاح کے لیے پیدا ہوا، اور یقیناً سمجھو کہ اگر یہ کاروبار انسان کا ہوتا اور کوئی پوشیدہ ہاتھ اس کے ساتھ نہ ہوتا تو یہ سلسلہ کب کا تباہ ہو جاتا اور ایسا مفتری ایسی جلدی ہلاک ہو جاتا کہ اب اس کی ہڈیوں کا بھی پتہ نہ ملتا۔ سو اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو، اپنی مخالفت کے کاروبار میں نظر ثانی کرو، کم سے کم یہ تو سوچو کہ شاید غلطی ہو گئی ہو، اور شاید یہ لڑائی تمہاری خدا سے ہو۔ خدا سے تو نہیں تم لڑ سکتے۔ خدا کرے کہ دنیا اور خاص طور پر مسلمان دنیا اس پیغام کو سمجھے اور اس ہاتھ پر اکٹھا ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں مسلمانوں کو وحدت کی لڑی میں پرونے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے، حقیقی غلامی میں لانے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حضرت محمد مصطفیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ، اسلام احمدیت، اسلام احمدیت، غلام احمد کی، غلام احمد کی، خلافت احمدیہ، خلافت احمدیہ، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت خلیفۃ المسیح الخامس، حضرت امیر المومنین، حضرت